اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ وہ اللہ ہی ہے کہ جس نے اپنے نبی کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ سارے باطل دینوں پر اس دین کو غالب کر دے، اور اس پر اللہ گواہ ہے۔ جو محمد کے ساتھی ہیں وہ آپس میں بڑے محبت کرنے والے شفیق ہوتے ہیں اور کفار پر بڑے سخت ہوتے ہیں۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قابل احترام جناب قیصر اقبال صاحب، ذمہ داران منہاج القرآن، اسٹیج پر بیٹھے دیگر معززین، محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں اور عزت ماں بہنوں، آج کی تقریب بہر ملاقات ہے اور سجائی اس لیے گئی ہے کہ ہم حضرت علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی 71ویں سالگرہ پر ان کو خراج عقیدت پیش کر سکیں، ان کی زندگی کے کچھ تذکرے، ان کے مستقبل کے کچھ حوالے، کچھ تذکیر اور کچھ یاد دہانی اس تقریب کا اصل موضوع ہے۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب تاریخ کے ایک جید فرد ہیں جنہوں نے قرآن کے اوپر بہت اچھا کام کیا ہے اور قرآن کی تفسیر، اس کا ترجمہ اور قرآن کے حوالے سے بہت سارے پہلوؤں پر ان کی بڑی گہری نظر ہے، اور انہوں نے بڑی گہرائی اور گہرائی کے ساتھ قرآن کو امت کے سامنے اور دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔ وہ علمی میدان کے اندر صرف پاکستان ہی نہیں، یورپ اور مغرب کے اندر بھی انہوں نے بہت سارے ریسرچ سینٹرز قائم کیے ہیں، اور وہاں پر بھی انہوں نے مغرب کے سامنے دین کی دعوت کو پیش کیا ہے۔ ان کی تحریریں، ان کی تقریریں جس کے اندر وزن بھی ہے، دلیل بھی ہے اور دل موہ لینے والی اس کے اندر تحریک بھی ہے۔ ہمارا یہ خطہ جو بہت سارے تحریکوں کا مرکز رہا ہے، اور 17ویں اور 18ویں صدی کے اندر بہت ساری تحریکیں چلی ہیں، اور ان تحریکوں نے پوری دنیا کو اپنی طرف متوجہ بھی کیا ہے اور متاثر بھی کیا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ جو تحریک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے اندر جس کا آغاز کیا، اور جب آپ رخصت ہونے لگے کہ فرمایا کہ کسی نبی کو اب نہیں آنا ہے، کسی پیغمبر اور رسول کو اب نہیں آنا ہے، میری امت فریضہ پیغمبری ادا کرے گی، اور جو امانت انہوں نے امت کے سپرد کی
اس امت کو اس کا انہوں نے امین ٹھہرایا اور کہا کہ جو پیغام میں نے تمہیں دیا ہے اب قیامت تک میری امت اس پیغام کی مبلغ بن کر اس کا ابلاغ کرے گی۔ اور نبی آ کے کیا کرتا تھا؟ اگر نبی آ کے صرف عبادات کے مجموعے یا چند مراسم عبودیت انسانوں کو سکھاتا تھا تو شاید یہ کامل دین نہیں ہے۔ کامل دین تو یہی ہے کہ ہر نبی نے آ کے حاضر و موجود سے لوگوں کو بیدار کیا، ظلم اور جبر کے نظام کے خلاف لوگوں کو منظم کیا اور انسانوں کے بنائے ہوئے نظام کو چیلنج کر کے اس کے متبادل میں اللہ کے دیے ہوئے نظام کو قائم کرنے کی جدوجہد کی طرف لوگوں کو پکارا۔ اس لیے کہ دنیا اللہ نے جس مقصد کے لیے بنائی ہے، اللہ چاہتا تو یہاں کوئی بغاوت نہیں ہو سکتی تھی، لیکن اللہ نے انسان کو ایک کشمکش دی۔ اللہ نے انسان کے اندر اچھے اور برے کی تمیز کرنا سکھائی اور پھر اس کو کہا کہ تجھے اختیار تمیزی کے ساتھ میں نے دنیا میں بھیجا ہے، تو چاہے تو خیر کو برت لے اور چاہے تو شر کو اپنا لے، تو آزاد ہے، لیکن ایک دن میں تم سے در حساب لوں گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں نے ہر دور کے اندر اس دین کے ابلاغ کے لیے، اس دین کو قائم کرنے کے لیے، دین کو بحیثیت نظام، آج بھی مغرب کو اس بات سے آپ سے کوئی تعرض نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھیں، وہ کہتے ہیں 10 پڑھ لیں 5 کی بجائے، آپ روزے رکھیں، وہ کہتے ہیں 30 کیا آپ پورے 12 مہینے روزے رکھ لیں، ان کو کوئی اس سے غرض نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ جو تم اسلامی نظام کی بات کرتے ہو، یہ جو سیاسی اسلام کی بات کرتے ہو، اصل میں اس سے ہمیں اس سے دشمنی ہے، اس لیے کہ ہم تو جو نظام بناتے ہیں وہ انسانوں کو غلام بنانے کا نظام بناتے ہیں، اور اسلام نے جو نظام دیا ہے وہ غلامی سے چھٹکارے کا نظام ہے، عدل کا نظام ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عدل کے نظام کو قائم کیا تھا، مختلف ادوار میں یہ تحریکیں چلی ہیں اور لوگوں نے اس پہ اپنا حق ادا کیا ہے، اپنی جانوں کو قربان کیا ہے، اور اللہ نے محبت کے جو پیمانے دیے ہیں، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے لڑتے ہیں، سب بستہ ہو کر لڑتے ہیں، گویا سیسا پلائی ہوئی دیوار، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ اور جب تک امت صف بند ہو کر سیسا پلائی ہوئی دیوار بنتی رہی، اور جب تک امت نے جہاد کے سبق کو یاد رکھا، جب تک اس امت کے اندر جذبہ جہاد اور شوق شہادت موجود رہا، امت اس دنیا کے اندر مقتدر رہی، عزت پاتی رہی۔ اور جب امت نے اپنے اس عمل کو چھوڑا، اپنی اس پہچان سے وہ ماورا ہو گئی، اس سے اس نے بیگانگی اختیار کر رہی، تو ذلت و رسوائی اس کا مقدر بننے لگی۔ پھر مختلف نظاموں نے انسانوں کو اپنا غلام بنایا، ہاں وہ سوشلزم کہتے ہیں، وہ کمیونزم کا نظام ہے، وہ سرمایہ دارانہ نظام ہے، ان تمام تر نظاموں نے انسان کو غلام بنایا، اس کو جکڑا، اور وہ جو سوشلزم تھا جو ساری دنیا پر غالب ہونے جا رہا تھا، یہ کشمکش تھی 17ویں اور 18ویں صدی کے اندر۔ 17ویں 18ویں اور 19ویں صدی دنیا کے اندر نظریات کی صدیاں کہلاتی ہیں، نظریات کی کشمکش ہوئی ہے، نظریات آپس میں ایک دوسرے کو چیلنج کرتے رہے، اور ان نظریات کے اندر اسلام کا نظریہ بھی سر اٹھا کے دیا ہے۔ سید مودودی رحم اللہ نے 1941 کے اندر سیالکوٹ کے اتحاد پہ کھڑے ہو کر جب یہ بات کہی
کہ سوشلزم کو ماسکو میں اور سرمایہ دارانہ نظام کو واشنگٹن میں پناہ نہیں ملے گی تو لوگ کہتے تھے دیوانے کی بڑھ ہے. لیکن دنیا نے دیکھا کہ اسی افغانستان کی سرزمین پر جذبہ جہاد اور شوق شہادت کی تحریک نے سوشلزم کی جو ماسکو میں سرخ جنت تعمیر تھی اس تحریک نے اس کو تاخت و تاراش کر دیا اور ماسکو نام کی کوئی چیز دنیا کے اندر موجود نہیں رہی اور سوشلزم بکھر گیا اور سوشلزم تباہ و برباد ہو گیا. اور آج واشنگٹن کے اندر سرمایہ دارانہ نظام دنیا کے اندر اپنے لیے پناہ کی تلاش میں ہے اور انہوں نے اس نظریے کو اور اس فکر کو چیلنج کیا اور دنیا کے نوجوانوں کو اسلام کے نظریے اور اس کی فکر کی طرف متوجہ کیا اور جس میں کروڑوں انسان انسپائر ہوئے اور شوق شہادت کے جذبوں سے لبریز ہو کر جذبہ جہاد کے لیے میدان میں نکلے. خواہ مصر کے اخوان المسلمین ہو یا لبنان اور مختلف خطوں کے اندر چلنے والی تحریکیں ہوں یا پاکستان اور برصغیر کے اندر سید مودودی کی تحریک ہو، سب نے دنیا کو اپنی طرف متوجہ کیا اور نظریات نے ان نظریات کو شکست فاش دی کہ جو دنیا کے اندر اپنے آپ کو امام سمجھتے تھے. اور آج طاہر القادری سید مودودی کے بعد اس دنیا کے اندر ہمیں ایک امید ضرور نظر آتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی تحریروں اپنی تقریروں اور اپنے اس فلسفہ اسلام کے تصور کو جس طرح اجاگر کیا ہے، سید مودودی کے بعد ہمیں اس کے اندر جان نظر آتی. لیکن ضرورت اس بات کی کہ ہم اپنے اسلاف، ہم اپنی تاریخ، ہم اپنے فلسفہ حیات، ہم اپنے اس نظریے اور فکر کو استقامت کے ساتھ آگے بڑھیں. سیاست جرم نہیں ہے. کوئی لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ سیاست کوئی مجرموں کا کام ہے. سیدی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کیا مسجد میں بیٹھ کے کیا کام کیا تھا؟ نظام دیا تھا. نظام کو بدلنے کا نام اگر سیاست ہے تو سب سے مقدم کام یہی ہے، اسے کرنا چاہیے. لیکن اس سیاست کو مت سمجھیں جو ہمارے ضلع ملیر میں ہوتی ہے یا پاکستان کے گلی اور محلوں میں ہوتی ہے کہ جہاں چند جاگیردار اور وڈیرے انسانوں کو اپنی دو چکی کے پارٹوں میں پیستے ہیں، انسانوں کی رگوں سے خون چوستے ہیں، جبر کے مینارے بنتے ہیں، ظلم کی کہانیاں بنتی ہیں اور ملک کے خزانے کو لوٹتے ہیں، عوام کے مینڈیٹ کی توہین کرتے ہیں اور ان کے مینڈیٹ کو حاصل کر کے انہی کی زمینوں پر قبضے کرتے ہیں، انہی کے خزانوں کو لوٹتے ہیں، انہی کے لوگوں کا قتل کرتے ہیں، انہی کی بہو بیٹیوں کو اغوا کرتے ہیں. یہ سیاست نہیں. سیاست اس بات کا نام ہے کہ ہم خدمت کے جذبوں سے لبریز ہو کر، ظلم کے سامنے سینہ سپر ہو کر عدل کے نظام کی جد و جہد کریں. اور عدل کا نظام ایک ہی راستے سے آ سکتا ہے اور وہ راستہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. اس سے ہٹ کر کوئی لانا چاہتا ہے تو روٹی کپڑا اور مکان کے نعروں سے لانا چاہتا ہے تو ان سارے نعروں نے کفن دیے ہیں، پھونک دی ہے. آج لوگ اپنی بیٹیوں کو بیچنے پر مجبور ہیں، خودکشیاں اور خودسوزیاں کر رہے ہیں. ان سارے تجربوں نے اس پاکستان کو بربادی کے گھاٹ اتارا ہے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ طاہر القادری صاحب کی تحریک ہو یا جتنے بھی نام سے، جتنے بھی عنوانوں سے دین کے اوپر لوگ کام کر رہے ہیں، انہیں یک نکاتی ایجنڈے پر کام کرنا چاہیے کہ عدل کے نظام کے قیام کی جد و جہد اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جد و جہد کی تکمیل کہ جو ظلم کے نظام کو ختم کر کے عدل کے نظام کو قائم کرنا ہے، وہی اصل میں
اصل جدوجہد ہے۔ میں طاہر القادری صاحب کے آج جو ان کے لیے ان کی یہ تقریب منعقد ہوئی ہے، ان کی سالگرہ کے حوالے سے ہم ان کی درازی عمر کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کے فلسفے اور ان کے نظریے کے دوام کی دعا کرتے ہیں۔ ہم منتظمین ضلع مریر فخر الزمان صاحب اور ان کی پوری ٹیم کہ جنہوں نے بہت خوبصورت سی مجلس سجائی ہے، ان پر ان کو بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کو دین پر اکٹھا فرما لے، اور طاہر القادری صاحب ہمارے ایک دینی پیشوا ہیں اور نگاہ بلند، سخن دل نواز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے، اس کے مصداق ہیں۔ اللہ ہم سب کو دین کا فہم عطا فرمائے۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ۔